آمین بالجہر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیوں؟ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ میں یہ کہوں، یہاں پر یوسف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، چلے گئے، میں کہوں کہ یوسف صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے بلائیوں سے نوازے، زبان سے کیا کہو گے؟ آمین جہر سے کہو گے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی دعا مانگو اس کے لیے تو جہر سے آمین کہو گے، لیکن جب صراط مستقیم مانگنے کی بات آ جائے، بھائی جب تم نے مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، جمعے کی نماز میں دعا جہرن مانگی ہے تو پھر آمین بھی جہرن کہو، آمین بھی جہرن کہو۔ وہ کراچی کا ایک بہت بڑا بدبخت مولوی تھا، اس کو آمین کی مثال جو ہے نا، وہ تشبیہ بینس کے کٹے کے ساتھ دیتے تھے۔ مر گیا ہے، قبر میں پہنچ گیا ہے، اللہ پوچھے گا کہ مسجد نبوی، مسجد الحرام 1400 سال سے گونج رہی ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، کہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیچھے نماز پڑھتا تھا، جب وہ لفظ وہ کہتے اتنی زور سے لوگ آمین کہتے، حتی ان للمسجد لجہ، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، تو میرے بھائیو اتنی زور سے نہیں کہے، اکیلے ہو آدمی آمین اس طرح، لیکن جب زیادہ لوگ کہیں گے تو مسجد ضرور بھی ضرور گونج اٹھے گی۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا، ان کا استاد ہے یہ عطا بن ابی رباح، اور وہ کہتے ہیں ما رأیت مثلہ، ان جیسا عالم ہم نے تقوی میں، علم میں نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المسجد، یعنی المسجد الحرام، اذا قال الامام ولا الضالین رفعوا اصواتهم بآمین۔ سنن بہقی کی روایت ہے یہ کہ میں نے اپنے زمانے تک 200 صحابہ کرام دیکھے، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑے تابعین میں سے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی نہیں ہے، وہ تابعی کا شاگرد ہے، کہ میں نے 200 صحابہ کرام دیکھے، جب امام کہتا ولا الضالین سب اونچی آواز سے کہتے تھے آمین۔ تو میرے بھائیو یہ آمین سنت ہے، ایسی سنت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ آمین جہر سے کہہ دیا ہے۔ مغرب، عشاء، فجر کی نماز میں جو مثال میں نے دی ہے کہ جب یہ مانگو کہ اللہ پلانے کو بیٹھا دے دے، سب کہو آمین، پلانے کو حلال مال دے دے، سب کہو گے آمین۔ وہ مولوی جس نے جو ہے نا بہت بری مثال دی ہے کہ یہ بینس کے کٹی کی آواز ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس مولوی کو آج اگر کوئی دعا دے گا کہ اللہ اس مفتی کو بخش دے، یہ منبر اور محراب کی جوتے ہیں یہ جو لوگ ہیں، اگر اس کے بارے میں یہ کہو کہ اس کو بخش دے اللہ، تو پھر سب کہو گے کہ آمین۔ تو یہ آمین بچڑے کی آواز ہے یا بینس کے کٹی کی آواز ہے؟ اس کے مغفرت پر آمین اونچی آواز سے، اور اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اس بندگی کا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اس بندگی کے لیے صراط مستقیم پر چلا، کہیں ایسا نہ ہو دوسرے راستے پر چلے تو تباہ ہو جائیں گے۔ کتنی اہم دعا ہے، اسی وجہ سے تو ہم ہدایت پر نہیں آتے کہ اس دعا پر ہم نے توجہ ہی نہیں دی۔ قرآن میں جا وجہ جو اللہ رب العالمین صراط مستقیم کا ذکر کرتا ہے، تو صراط مستقیم پر پھر آمین کیوں نہیں کہتے؟ تو بھائیو یہ آمین بھی سنت ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، لیکن میں نے کہا یہ بات کی باتیں ہیں، اہم بات، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کا ایک فائدہ میں نے یہ بتایا، جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ وحدت الوجود جیسے کفری عقیدے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر استقامت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر پھر جب موت آ جائے تو پھر جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بشارتیں دی ہے حوض کوثر کا اور عرش کے سائے کا، یہ سب ہماری نصیبے میں رہے گا۔ وصلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔